سلامیاں نہیں لیتے آپ. وہ ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے اور اس کو اس انداز کے ساتھ قبول کرنا چاہیے, اس کے نیچرل ایک ایکسنٹ کو, لیکن یہاں قبولیت کا عنصر جو ہے وہ کم ہی ہے. تو میں بات کرنے جا رہی تھی, نہیں شکر کرے میں السلام علیکم نہیں تو کہتا, مگر سلام تو کرتا ہوں نا. سلام تو یہ بہتر ہے میں کہوں ہائی ہاؤ یو گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون, گڈ نائٹ. پھر تو پکا آپ ایجنٹ ہو جائیں گے نا. جیسے آپ پہ الزام لگایا جاتا ہے. آج کل پتہ یہ بھی نہیں کرتے لوگ, کیا آج کہتے ہیں ہے. ہاں آج کل نام بھی نہیں لیتے. ہاں بڑا ہے چھوٹا ہے, ہے پریسائز. دنیا جو ہے وہ اختصار کی طرف جا رہی ہے. میرا خیال ہے میں بھی یہی کہتا ہوں ہے. اب آپ نے بتانا ہے آپ نے کس کو کہا. چلیں دیکھتے ہیں اس پہ کیا تبصرے آتے ہیں. لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ تبصرے کیے جا رہے ہیں وہ علی امین گنڈا پور صاحب پر کیے جا رہے ہیں. ہاں وہ فی الحال ہلہ بول رہے ہیں, اور وہ بھی اپنے ہی جو پارٹی کی قیادت ہے, وہ بھی کے پی کی قیادت ہے, اس پر علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے عید کے بعد انہیں بھی ٹھکانے لگا دیا جائے, ان کی بھی چھٹی ہو جائے. پھر وہ خاموش بھی تھے, پھر ان کی عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بھی نہیں ہو رہی تھی, گرج برس بھی نہیں رہے تھے, فرنٹ پر بھی نہیں آ رہے تھے. جنید اکبر صاحب کے بعد تھوڑے سے وہ خاموش تھے, ہائبرنیٹ کر رہے تھے. بے شک ان کی حمایت میں بیان دیتے تھے وہ اپنی جگہ پر, لیکن ایک دم وہ ایک پوڈ کاسٹ میں نمودار ہوتا ہے. پوڈ کاسٹ میں بات کرتے ہوئے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پی چیپٹر کے وہ مرکزی رہنما جو ہمیشہ صوبائی سطح پر عمران خان صاحب کے حامی رہے اور پی ٹی آئی کو ایکٹیو کرتے رہے, اسد کیسر صاحب سابق اسپیکر قومی اسمبلی, ان کو ٹارگٹ کیا انہوں نے, شہرام ترقی صاحب, عاطف خان صاحب, اور کہا کہ یہ تینوں سازشی ہیں. اس سے پہلے بھی کے پی کے اندر اور بھی بہت سی داستانیں, کرپشن کے الزامات ایک دوسرے پر عائد کیے جاتے رہے ہیں. لیکن سٹی صاحب, عمران خان صاحب کے بعد اگر کوئی پوسٹر بوئے رہا ہے پی ٹی آئی کا تو وہ علی امین گنڈا پور صاحب ہے, یا شیر افضل مروت صاحب جنہوں نے الیکشن کے دنوں میں پی ٹی آئی کارکن کو, پی ٹی آئی کے ووٹرز کو گھروں سے نکالا. اب ان کا یہ انٹرویو اور اس کے بعد جواب بھی آنا کہ عمران خان صاحب اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے سازشی کہا ہے ان تینوں کو یا نہیں, بڑا ایک اہم معاملہ بن چکا ہے. اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہوتا ہے, لیکن ایک حد سے بڑھ جانے کے بعد تو وہ لڑائی بن جاتا ہے. تو علی امین گنڈا پور صاحب سروائیول کے لیے ایسا کریں یا یہ جینین کے پی میں یہ سب چل رہا ہے؟ جینیونلی چل رہا سب کچھ. یہ میں تو کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں, یہ سیاسی جماعت ہے ہی نہیں. سیاسی جماعت میں تو کوئی ڈسپلن ہوتا ہے, کوئی باتیں اندر ہوتی ہیں, کوئی باتیں آفیشلی باہر کی جاتی ہیں. یہاں تو اندر کی بات ہی کوئی نہیں, سارا کچھ ہی باہر ہوتا ہے. سو آئی ہیو آلویز سیڈ دیٹ, اور آپ کو یقین آنا چاہیے اب اس کے بعد جو ہلہ گلہ ہو رہا ہے. مگر آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی, اٹ اسٹرک می. گنڈا پور صاحب نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان نے مجھے کہا ہے کہ ان کو نکالیں. انہوں نے کہا ان کو ٹکٹ نہ دیں, عمران خان صاحب نے کہا. میرا خیال ہے میں ساٹ چلا دوں ان کا, جو آپ چلا دیں, مگر میں آپ کو یقین نہیں آئے گا. وہ پتہ انہوں نے کیا کہا, مجھے کسی نے کہا کہ ان کو عمران خان نے کہا ہے, ان کو پیغام آیا ہے, ان کو انڈائریکٹلی وہ کہتا ہے مجھے کہا ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ بات تو کچھ اور ہی ہے نا. لیکن یہ بچت کر گئے اپنی, بچت تو کرنی تھی نا, بیکاز عمران خان یہ کہہ ہی نہیں سکتا. یہ میرا موقف ہے. عمران خان کبھی بھی اتنی کھلی بات کسی اپنے کارکن کے بارے میں نہیں کہے گا انلیس ان کو خود پتہ ہو کسی بات کا. اگر سنی سنائی بات ہے اباؤٹ دا کارکنس, وہ اتنا بیوقوف آدمی نہیں ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ کشمکش پارٹی کے اندر چلتی رہتی ہے. اور کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جو انکریج کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف بولو, تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کیا ہو رہا ہے. اینڈ یہ اسے کہتے ہیں کہ اس کا بھی ایک لفظ ہوتا ہے کہ پلانڈ ڈس آرگنائزیشن, کہ اس کے ساتھ پتہ چلتا رہتا ہے ہو کیا رہا پارٹی میں, چھپ چھپ کوئی بات چھپی نہیں رہتی. تو عمران خان کبھی بھی نہیں کہہ سکتا گنڈا پور کو کہ جی آپ ان کی چھٹی کرائیں یا ان کو ٹرسٹ نہ کریں یا آپ کے خلاف سازش کریں گے. یہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے انڈائریکٹلی پیغام ملا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کسی کو خان نے کہا ہے اور اس نے آ کے ان کو کہا. اب خان کسی کو تو کہہ سکتا ہے جی کہ بھئی وہ فلانے جو ہاں وہ سازشی تو ہیں, وہ تو کریں گے. پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہی از اینٹی دیم. ہی جسٹ نوز کہ جو سیاست کے اندر کشمکش چلتی ہے تو وہ اس میں وہ انوالوڈ ہوں گے, وہ کریں گے اپنی پوزیشن بنانے کے لیے. سو دیر آر گروپس ان ایوری سیاسی جماعت, بٹ ان دس تو بہت زیادہ ہے نا. تو اب یہی گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کسی اور کے شولڈر سے, کندھے سے شوٹنگ کر رہے ہیں اور اپنے جو بھی ان کے مخالفین ہیں ان کو شوٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انٹرسٹنگ یہ کہ جو اس کا جواب آیا ہے فرام ود ان دا پارٹی, دو قسم کے جواب آئے ہیں نا. ایک تو
جھگڑا صاحب نے جواب دیا ہے جی. اور ایک وہ اپنے ہمارے ایکس اسپیکر صاحب جو ہیں, کیا نام ہے ان کا, اسد کیسر صاحب, اور انہوں نے بھی جواب دیا ہے. اسد کیسر صاحب اور ان کے باقی ساتھی سب نے ایک ہی بات کہی ہے کہ جی اس بات کو ابھی چھوڑیں, انکوائری کروائیں اس کے اوپر, اور ابھی اور باتیں ہم باہر نہ کریں, انکوائری کروائیں. سب نے یہی کہا ہے. مگر نہ انکوائری شری کیا ہونی ہے, کوئی انکوائری نہیں ہونی. اگلا بندہ آئے گا کہ وہ جا کے کہے گا کہ میں عمران خان کو مل کے آیا ہوں, وہ کہتا میں نے تو ایسی کبھی بات ہی نہیں کی. تو ڈپینڈ کرتا ہے کون جاتا ہے. میں نے کل ہی کے پروگرام میں بتایا کہ عمران خان بہت کم بات کرتے ہیں. جو انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے یا وہ بشرا بی بی سے کریں گے یا وہ وکیلوں کے سامنے اپنا خود موقع پیش کر دیں گے. باقی وہ کسی اور سے اتنے کھل کے کوئی بات نہیں کرتے ان کی پارٹی افیئرس کے بارے میں. بیکاز ہی نوز کہ دیر آر گروپس اینڈ گروپس اینڈ گروپس. تو وہ ہر گروپ آ کے اپنا موقف دیتا ہے, وہ دوسروں کے خلاف بات کرتا ہے. تو ہز ایٹیٹیوڈ پروبیبلی از اچھا ہاں اچھا ہاں اگر ایسے ہے پھر تو ٹھیک نہیں ہے. ہاں یہ لوگ باہر آ کے پھر اس کی بات بتاتے ہیں کہ خان نے یہ کہا, خان نے وہ کر دیا, خان. سو دیٹس دا وے دس گیم از پلیڈ. تو میرا نہیں خیال خان نے کسی سٹیج پہ بھی ان لوگوں کے خلاف بات کی ہو. خان جانتا ہے ان کو, ان کی ویلیو کو بھی جانتا ہے, اور ان میں سے جنید جیسے لوگوں کو تو اس سے سپورٹ کیا ہے. اس کی سپورٹ کے بغیر ہی کوڈ ناٹ بیکم پریزیڈنٹ آف پی ٹی آئی کے پی کے. سو آئی تھنک گڈھا پور صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی آدھی سچائی ہے اور آدھی جو ہے وہ بنائی باتیں ہیں. اچھا, ایک اور بات انہوں نے بڑی ہم کہی, کیا کہہ رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے حوالے سے. کیا میں نے بولا کہ میرے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے خان صاحب نے مجھے کوئی ٹاسک دیا ہے؟ میں نے خان صاحب کو پہلے ہی بتایا ہوا ہے. خان صاحب مجھے نہیں کہتا نہ اس نے مجھے کہا میں عمران خان کی جنگ لڑ رہا ہوں, میں لڑتا رہوں گا, جو مجھ سے ہوگا میں کروں گا اور میں کر رہا ہوں. بات چیت اور مذاکرات کہیں پہ کر رہا ہوں میں اگر, اور اپنے بیاف پہ کر رہا ہوں. یہ آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں, ان کا اپنا پتہ نہیں ہے کون کسی ایجنڈے پہ ہے. میں ان کے اوپر فتوے لگاؤں گا داریوں کے, مجھے کسی کا خوف نہیں ہے. تو میں جب ایکسپوز کروں گا تو میں بتاؤں گا کہ پاکستان والا کون ہے, کرسی والا کون ہے, اپنے ذاتی مفاد والا کون ہے. لیکن جب اگر ایک باز نہ آئے پھر نفرت ہی کرنی ہے تو انشاءاللہ پھر بازو ہمارے بھی ہیں. تو پھر گولیاں اگر کھائیں گے تو ہمارے بازار نے گولیاں چلائی بھی ہیں, ہمیں گولی چلانا بھی آتا ہے, اسلحہ بھی ہمارے پاس ہے, اچھی گولی بھی چلا لیتے ہیں. پھر گولیاں جب چلیں گی تو پھر اس دفعہ ایک طرف سے نہیں چلیں گی, پھر ہر طرف سے چلیں گی. علی بن گنڈا پور صاحب کے ووکل. اب آپ سوچئے کہ گنڈا پور صاحب کو بولنے کا اتنا شوق ہے, اتنا اونچا بولتے ہیں اور اتنا تیزی سے بولتے ہیں جیسے ریپڈ فائر. اب سوچئے آپ کہ آپ عمران خان اور میں گنڈا پور ہوں, ہم جیل میں آئے ہوں, سلام دعا کے بعد گنڈا پور شروع ہو جائے گا, ٹھا 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 ٹھا. خان بیچارہ سنتا رہے گا. خان نے ان کے آگے کیا بات کرنی ہے. خان ول ہیو اے ہارڈ ٹائم ایک سینٹنس بولنا, اور خان کانٹ سے نو ٹو ہم, ہی از از چیف منسٹر. تو یہ اپنا موقف آ کہ میں یہ ہے وہ ہے فلانا, میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا کر کے خان بیچارہ چپ کر کے سننا پہ ہوئے گا. اچھا ہاں یار امین تم, اچھا ہاں یار ٹھنڈے ہو جاؤ یار امین تم. اس سے زیادہ خان نہیں کرے گا. خان از ناٹ اے فول. خان از گوئنگ ٹو پلے آل دیز جانیز ایک دوسرے کے خلاف بھی, تاکہ کوئی اتنا اسٹرانگ نہ ہو جائے باہر کہ لوگ اس کو لیڈر ماننا شروع کر دیں. اور ابھی ان سب میں سے پہلے آپ نے دیکھا مروت کیسے ہائی فلائنگ کر رہا تھا. جب مروت کے پر کاٹے پارٹی نے تو کیا خان نے اس کو ڈیفینڈ کیا؟ نو. خان نے بلایا تک نہیں, اس کو ملنے کے لیے تیار نہیں ہے ابھی. مگر یہ بھی میں بتا دوں ملے گا, تاکہ یہ جو ویر یہ بھی باندھ کہ جی اس کو بالکل نکال دیا, وہ بھی خان نہیں ہونے دے گا, اس کو رکھے گا خان. اور ان کے ساتھ بھی یہ ہے کہ یہ تھوڑے سے انسیکیور فیل کر رہے ہیں ہم, بیکاز پہلا قدم تو اٹھا لیا نا کہ جنید کو بنا دیا کچھ. تو دیٹ واز اے وارننگ شاٹ فار گنڈا پور کہ دیکھ لے تو جو مرضی کر میں بناتا انہوں. اچھا اب وہ بڑے تیار ہو گئے سارا گروپ کے, ہمارے گروپ میں سے کسی کو سی ایم بنایا جائے گا. تو ہی نوز کہ وہ سازش چل رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے گنڈا پور صاحب لمبا چوڑا ایکسپلینیشن دیا ہے انہوں نے کہ کیا ہوا اس دن بشرا بی بی اور میں جب تھے وہاں. کتنا لمبی بات کی ایکسپلین کرنے کی کوشش. اتنی لمبی بات تو وہی کرتا ہے جو تھوڑا سا گلٹی ہو. جو زیادہ گلٹی نہیں ہوتے وہ صاف بات کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. صفائیاں دے رہے تھے کہ ایسے نہیں. تو اب بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ جب بشرا بی بی اس وقت خیر جو ہوا جب بشرا بی بی جب واپس کے پی میں آئی اور کچھ عرصہ وہاں رہی, تو اس کے بعد تو یہی خبریں آ رہی تھی نا کہ شی واز ان ہیپی کہ گنڈا پور جو ہے وہ گورنمنٹ کو اپنی ذاتی مفاد میں اور پارٹی اسے استعمال کر رہا ہے. اینڈ شی وانٹیڈ ٹو run the party and he didn't let her. He didn't let her. نہیں کرنے دیا. So she was upset with him. تو اس نے بھی جا کے خان کو کمپلینٹ کیا ہوگا نا گنڈا پور کے ساتھ. جی کوئی شک نہیں. بالکل. تو خان کے کان تو بھرنے والے بڑے لوگ ہیں اور سب ڈرے ہوئے ہیں کہ فلانے نے جا کے میرے خلاف بات کی ہے, فلانے نے میرے خلاف. So they're all trying to defend themselves. I think it's very sad but that's the way it is in this party. اور جس طرح انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے اون پہ مذاکرات کرنے کی بات کی کہ اگر خان صاحب نہ بھی کہیں تو وہ یہ کریں گے, اور خان صاحب نے نہ کہا ہے نہ وہ کہیں گے. عائشہ مجھے بتاؤ کیا خان
किसी सूरत में भी पब्लिक में ये कहेगा या किसी को कहेगा कि तुम कहो कि मैंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करो। जब खान बात करता था तो कहता था अगर बात हमने करनी है तो हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही करेंगे, नाम भी नहीं लेता था, कहता था पावरफुल, जिनके पास रियल पावरफुल क्वार्टर्स है उन्हीं के साथ बात करेंगे। ये नहीं कहता था कि हम तैयार हैं या हम या करो, हाँ या करो, पर ये कहता था अगर हमने करनी है तो उनके साथ करेंगे। आप कौन होते हैं?